یہ ڈاکٹر کبھی بھی نہیں جان سکے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ کس عذر کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ صرف صابر صاحب ہی ہمیں بتاتے ہیں، اور کوئی بندہ اس کی تشخیص نہیں کرتا. وہ سبھی کو ایک ہی دوائی دیتے ہیں، ہم ایک دوائی نہیں دیتے، ہم اس لیے کامیاب ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے. اور جس عورت کو مینسس کے 2 دن پہلے اس کو دوائی سبز تو آپ دیں گے ہی دیں، مینسس ریگولر ہو جائیں گے، لیکن ایک نسخہ میں جب مینسس اس کی شروع ہو جائیں تو آپ نے ایک ایسا نسخہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا جو زندگی میں نے ہزاروں دفعہ استعمال کیا، لیکن اظہار اپنے دوستوں کے سامنے صرف آج کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں صرف ایک کو نہیں دینا چاہتا، سبھی دوستوں کو دینا چاہتا ہوں. سبھی دوست نوٹ فرمائیں. ارجن کو آپ نے سنا ہوگا، ارجن کی چھال لیں گے آپ 1 چمچ، پاؤڈر بنائیں گے ارجن کی چھال، آپ اس کو پاؤڈر کو 2 گلاس پانی کے اندر اس کا کعبہ بنائیں گے، اس کو اتنا بوائل کریں گے کہ 1.5 گلاس رہ جائے، سارا 1.5 گلاس ایک دن میں پی جائے گی. صبح کو بھی آدھا پیے گی، آدھا دوپہر کو پیے گی، آدھا شام کو پیے گی. ٹیوبز نہ کھلے، تشخیص آپ کی درست ہو، جرمانہ میں دوں. ٹیوبز بلاکیج ہو، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تشخیص آپ کی 100% درست ہو، علامات درست ہو، ارجنٹ کام نہ کرے، ٹیوبز بلاکیج نہ کھلے، جرمانہ میں دوں گا، جرمانہ میں دوں گا، جو آپ کا خرچہ ہے میں دوں گا. یہ میری زندگی کا تجربہ مشاہدہ آپ میں استاد صاحب سے، بھائی صاحب سے کہتا ہوں، بھائی صاحب سے کہتا یار آج میں زندگی کا مشاہدہ آپ کے سامنے آج رکھوں گا چاہ رہا ہوں. تو یہ ٹیوبز بلاکیج کے لیے آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیں. آپ اپنے فارما کاپی، اپنی ادویات کی شیشوں میں ارجن کا پاؤڈر بنا کے تو یہ رکھ لیں. اس کا مزاج ذراتی ہوتی ہے، یاد رکھیں گے. 2 دن درد پہلے شروع ہو، دوائی سبز دیں، مینسس وقت پہ آ جائے، صرف مینسس کے دنوں میں صرف 3 دن آپ نے یہ کعبہ دینا، صرف 3 دن دینا ہے. ٹیوبز بلاکیج ہوں، ٹھیک نہ ہو، جرمانہ میں. بابا جی زندگی کا تجربہ مشاہدہ، یقین کریں کبھی آپ نے شاید نہ دیا ہو پہلے. بابا جی ماشاءاللہ دیکھ کے بعد کھول دیتا ہے یہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب جو اصلی ٹیوبز بلاکیج ہوتی ہیں وہ گدی صحابی تحریک والی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ عارضی ہوتی ہیں اور جلدی کھل جاتی ہیں. آپ کو میں ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں جو مینسس کے دوران درد شروع ہو اور دیر تک رہے، جب تک مینسس رہے. تو نسخہ آپ سب کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. آپ اپنی اس کتاب کو، اپنی جو ڈائری ہے اس کے اندر لکھ لیں. پرانا نسخہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں لیکن مجھے دینے والے میرے ایسے محسن ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، اللہ ان کے بچوں میں برکت دے. یقین کریں حکیم غلام غوث صاحب کبھی ادھر آتے تھے، انہوں نے مجھے نسخہ دیا ہے اور آج کا نہیں دیا، آج کا نہیں نسخہ دیا، اتنے سالوں سے میں استعمال کر رہا ہوں. جس دن تک دیا اسی دن میں نے آ کے بنا لیا تھا. کبھی ہم بوتل بنایا کرتے تھے، روڑے کی بوتل، ہر بندہ 60 کی بوتل بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے میں نے ایک ذکر کرتے ہوئے ان کو سنا کہ یار میں کبھی یہ منوں کے حساب سے بوتل بناتا تھا، ٹھیک ہے، ہماری بہت زیادہ بوتل بکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بولا کہ جو میں بوتل بناتا تھا اس کے اجزاء میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے اور ہم اس کو مقوی دماغ مولد خون کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ جس عورت کو یہ پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر واقعی خون کی کمی بھی ہوتی ہے اور حرارت کی وہ مریضہ ہوتی ہے، اس کے اندر سکیڈ ہوتا ہے بائی تھراپی ٹیوب کے اندر، اور اس کے اندر وہ اجزاء جو دکھاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں باقاعدہ. تو فیلوپین ٹیوب نہ کھلے بھی جرمانہ میں آپ کے سامنے. آپ الحمدللہ زندگی میں کامیاب معاوضہ کر سکیں گے کامیاب طریقے سے. جو میں نے آپ کو سامنے 3 چیزیں رکھی، آپ ان کے یہ نسخہ بھی نوٹ کر لیں. بکری فلا قلبی شورا غلطی نہ لگ جائے.
شادر یہ ہے 1 تولہ، یہ ہے 1 تولہ، 1 تولہ، 1 تولہ سالٹ، سالٹ اس کو کہتے ہیں 5 تولہ، ٹھیک ہے. اور 7 لیمو، 7 لیمو 2 ماشا، 7 پودینہ 2 ماشا. آپ اس کی نا مقدار جو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں، جس طرح تم نے مجھے بتایا وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میٹھا سوڈا 1 چمچ کھانے والا، ارک سونف 1 بوتل، ٹھیک ہے جی. یہ نسخہ آپ بنائیں گے، لیکن وہی ہاں جڑی عام بوتل ہے. بھائی جان اتنے 1 منٹ بیٹھ جا لینا لو دے، میں ڈھانا نہیں ہے جی. پہلے بات کو سن لیں. آپ اس کو ساری ارک سونف کے اندر ساری چیزوں کو مکس کریں گے. مکس کر کے ایک برتن کھلے منہ والا لیں گے، اس کے اندر میٹھا سوڈا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، ورنہ اتنا ابال آئے گا، اتنا زیادہ ابال آ جائے گا. ٹھیک ہے. یکدم میٹھا سوڈا نہیں ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے. اب کلیا کیا ہے، فائدہ کیسے کرے گا؟ یاد رکھیں تلسی اور کھاد مل کے کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ نمک ہوتی صاحب ہوتا ہے یار. تلسی اور کھاد مل کے کیا بنے گا؟ یہ کلیا ہے، یہ ضرورت ہے آپ لوگوں کو. اگر اصل یہ نقطہ بول کے تو کیسے دیں گے کسی کو دوائی؟ آپ نے دینا کتنا ہے؟ صرف 25 گرام دینا ہے، اور روزانہ 1 ٹائم دیتے ہیں. دیں اتنی بوتل، بس وہی چمچ اتنا 25 گرام پر اتنا ہی دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ اپنی ادویات کو دے سکتے ہیں، اکسیر ورم دے سکتے ہیں، بہت زیادہ ادویات ہیں دے سکتے ہیں. لیکن یہ میرا زندگی کا تجربہ مشاہدہ ہے، جس میں نے دیکھا استاد محترم مجھے واقعی ناکامی نہیں ہوئی. آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے یہ نکات رکھے ہیں کہ تشخیص کے اندر، تشخیص صابر رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں اور کسی نے نہیں کیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی مقابلہ کرے. تو یہ ہو، آپ اس کو کریں گے کیا؟ جیسے دیں گے، اگر اس کے ساتھ موشن نہیں لگتے، جس طرح وہ بوتل دیتے ہیں نا، پائیا کو ڈال دیتے ہیں یہ سالٹ، ٹھیک ہے. یہ کڑوا نہیں بنتا، یاد رکھیں نمکین بنتا ہے. یہ کڑوا نہیں ہوتا، یہ موشن نہیں لگاتا. موشن لگائے بھی تو ابھی تھوڑے عارضی طور پہ. تو خوشبودار انتہائی قیمتی نسخہ یاد. اب میں اس کے بارے تھوڑے سے آپ کے سامنے مشاہدات رکھ دیتا ہوں. وہ 17 سالہ عورت میرے پاس آگے کہتی ہے کہ صاحب مجھے اس طرح تکلیف ہے. میں نے بولا آپ کی ٹیوبز بند ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ تیری ٹیوباں بند ہیں. تشخیص کریں، یاد رکھیں یہ علامت ہے. ایک ہی نقطہ یاد رکھ لیں، نسخہ جب آپ کو مینسز کے دوران درد آئے آپ اس نسخے نہ بولیں، دینا شروع کر دیں. خون کی کمی بھی پوری ہوگی. پیلوٹ ٹیوبز کے اندر جو بنے ہوئے گندے فاسد مادے ہوں گے وہ بھی یاد رکھیں. ایک اور نقطہ آپ کو میں دیتا ہوں تاکہ آپ کی تشخیص کو 4 چاند لگ جائے. جن عورتوں کے پیلوٹ ٹیوبز بند ہوتی ہیں، کامن یہ طرح یاد رکھیں ان عورتوں کے اندر، والدین کے اندر ٹی بی ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ کیسا نقطہ ہے آپ کے سامنے، تشخیصی نسخہ ہے. جن عورتوں کے فیلوپین ٹیوبز بند ہوں ان کے اندر، ان کی خاندانی ہسٹری کے اندر ٹی بی پائی جاتی ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے. آپ حکم لگائیں، حکم نہ لگے، ٹیوبز بند ہوں، والدین کے اندر آپ یہ نہ نکلے، ہو ہی نہیں سکتا. یار یہ آپ کی عزت افزائی کے لیے ہے. الحمدللہ یہ زندگی میں تجربہ کر کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نوٹ کریں فرمایا یہ ساری صورتحال. اور ٹی بی اس کا سب سے بڑا سبب ہے. یاد رکھیں یہ خون کو ایسے پروڈکشن کرتا ہے. ایسا بہترین نسخہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کا. مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک جگہ پہ اس کو استعمال نہیں کرتا.
جہاں میں مجھے ضرورت پڑتی ہے نا غدی اعصابی تحریک اور خون بھی دینا ہو، خون بھی بڑھانا ہو، اور مقویات کو استعمال کرنا ہو، کبھی دماغ دوائی استعمال کرنی ہو، ایسا بہترین نسخہ کامیابی کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں، الحمدللہ یہ ناکامی نہیں دے گا۔ تو اس عورت کے لیے میں نے جیسے کہ نسخہ دینا شروع کیا، یاد رکھیے کہ علامت کے لیے پھر دوبارہ واپس آتا ہوں۔ جس عورت کی فیلوپین ٹیوبز بند ہوتی ہیں اس کی انڈے ریپچر نہیں ہوتے، آگے نہیں آ سکتے، رستہ ہی بلاک ہے۔ تو رستہ جب کھل جائے گا تو مینسس کے 11ویں 12ویں 13ویں دن جا کے الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو ایگز کے اخراج کا پتہ چل جاتا ہے کہ انڈے بن کے خارج ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو آپ کی دوائی دینے کے بعد شرطیہ اس کے مینسس کے بعد اس کے انڈے ضرور ریلیز ہوں گے، یوٹرس کے اندر پائے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھ لیں، کبھی بھی آپ کو ناکامی اس میں نہیں آئے گی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ وہ بھی تو سارے صرف جیسے ان کا رستہ بنے گا، میچور نہیں ہوں گے تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، ساروں ایک لمبی کو شیٹ جائے گی۔ ہاں، فیلوپین ٹیوبز کو کھولنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں نے نسخہ رکھا، کیا آپ یاد رکھیں گے اس چیز کو؟ تو صابر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں گے، جیسے ہی آپ کو اس طرح کے نکات اور کہیں سے نہیں ملیں گے۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات المجربات کے اندر باقاعدہ طمس کا ایک باب لکھا ہے، اس کو یاد کریں، اس کو ایسے یاد کریں جیسے سبق یاد کرتے ہیں۔ میں نے ایسے یاد کیا، مجھے لفظ پر لفظ سن لے میرے سے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صابر صاحب نے اتنے 3 نسخے دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں یار؟ آپ لوگوں کو عزت افزائی کے لیے، نوٹ کریں۔ تو برائے مہربانی آپ اس کو معمولی نہیں سمجھیں گے، یہ نسخہ جات لوگ جگر کے لیے بڑا پرانا نسخہ آج نہیں استعمال کرتے، پرانا کرتے ہیں، لیکن استاد محترم حکیم بہو غلام گوش صاحب نے یہ نسخہ مجھے عنایت فرمایا تھا، میں نے الحمدللہ اسی دن آ کے بنانا شروع کیا، اسی دن سے دینا شروع کیا۔ آج سے 11 سال پہلے کا نسخہ مجھے دیا انہوں نے، 11 سال ہو چلے کا مسئلہ، میں نے ایک تاریخ دے رہا ہوں اس دن، تو 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت سے میں یہ فیلوپین ٹیوب کھولنے کے لیے دے رہا ہوں، ہزاروں اللہ نے مجھے کامیابیاں دی ہیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے دے رکھا۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ ڈاکٹر ہی تشخیص کر سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مریض آئے اور آپ اسے حکم نہ لگائیں، حکم لگائیں، کہیں کہ آپ کی یہ علامت ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ ہے پرابلم، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوست احباب اس کو اپنی دکان کی زینت بنائیں، الحمدللہ یہ بہت قیمتی چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تشخیصی لحاظ سے رکھی ہے۔ آپ اس کے مطابق اس کو تشخیص کر کے دیکھیں، کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بے اولاد حضرات بہت در بدر پھر رہے ہیں، تو گندے ترین لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اپنی حوث کا نشانہ بھی ان کو بناتے ہیں، تو یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور آپ کے سامنے میں ایک کیس رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صابر صاحب اس کو اپنی کتاب امراض و علامات کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کابوس ایک ایسی علامت ہے جس کو یہ جیل پوت نکالنے والے پیر فقیر بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ٹیوبز بلاک ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس لیے میں نے آپ کو رکھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ مریضہ سوئی ہوئی ہوتی ہے، جب مریض سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اوپر کوئی ایسا وزنی چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اسے بولا نہیں جاتا، اسے حرکت نہیں کی جاتی، اس کے الفاظ نہیں نکلتے اور اس کے ٹھیک آواز نہیں نکلتی، حرکت بھی نہیں ہوتی، اس کے بازو ہاتھ اس کے ہلائے نہیں جاتے۔ یہ بہت ایک کامن دوسری علامت ہے جو ٹیوبز کی بلاکیج کے ساتھ میں نے ریلیٹڈ کیا ہے۔ صابر صاحب نے اس کو نہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیا، لیکن جس کو بھی میں نے دیکھا اس کی ٹیوبز بلاکیج دیکھی، جس کو بھی میں نے پایا اس کے اندر یہ پائی گئی ہے قبوس کی علامت، دوسری علامت ہے۔ میں نے اس کو جب بھی دیکھا ہے سوال کیا اور الحمدللہ اسی مطابق میں نے درست پایا۔ قبوس کے بارے میں امراض و علامات کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ایک ایک علامت صابر صاحب نے ایسے بیان کی ہے یار کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ میں نے یہ تجربہ مشاہدہ آپ دوست احباب کے سامنے اس لیے رکھا، مجھے اللہ نے اس میں بہت زیادہ کامیابی دی، بہت زیادہ کامیابیاں دی، اس لیے یہ نسخہ بھی آپ کے سامنے آپ کی زینت
اور یہ تجربہ مشاہدہ بھی آپ کی زینت علامات آپ کے سامنے رکھی. مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو ضرور پسند آئی.